اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الشک تبطل الصلاۃ بالشک فی عدد رکعاتها اذا كان قبل اکمالها وهو اول ما عرض له من الشک او كان الشک غیر عادة له فلو شک بعد سلامه لا يعتبر الا ان تيقن بالترک وَإِن كَثُرَ الشَّكُّ عَمِلَ بِغَالِبِ ظَنِّهِ وَإِن لَّمْ يَغْلِبْ لَهُ ظَنٌّ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ وَقَعَدَ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ ظَنَّهَا آخِرَ صَلَاتِهِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ فصل شک فی الصلاۃ و طہارت کے بیان میں، نماز پڑھ رہے شک پڑ گئے، وضو کر رہے شک پڑ گئے، یا نماز پڑھنے کے بعد شک پڑ گئے، طہارت کرنے کے بعد شک پڑ گئے، کیا حکم ہے؟ دوبارہ کام کرنا ہے یا شک کو دفع کرنا ہے؟ یہ ہیں مسائل تفصیل جی۔ باطل ہو جاتی ہے نماز شک کے ساتھ، سنیں، اور شک تساوی الامرین کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ تساوی الامرین کو۔ ان دی تھوڑی جی شرح پڑھ لو۔ نہیں مراد شک کے ساتھ یہاں وہ جو عرفی ہے کہ نقیضین کا متساوی ہونا، بزید قائم تو زید لیس بقائم، بالکل برابر سرابر، جی میں تساوی الامرین کہا ہے، اے نہیں مراد، توجہ کریں جی، بلکہ لغوی مراد ہے، بلکہ لغوی مراد ہے۔ اور لغوی کیا ہے کہ کسی جانب کا یقین نہ ہونا، کسی جانب کا یقین نہ ہونا۔ آگے عام ہے کہ ایک طرف برابر ہو یا کمی بیشی ہو، ایت مراد ہے کہ کسی جانب کا یقین نہ ہونا، آگے عام ہے کہ دونوں جانبیں، او مثال طور پہ بھی میں 3 رکعتاں پڑھیاں نے یا 4 جی، کسی پاس یقین نہیں ہے، اگوں عام ہے کہ دونوں جانباں یا کمی بیشی ہے، وہ پھر سارے دے حکم آ رہے ہیں کوہستانی، اس لیے کہ یہ فصل باندھی گئی ہے اس صورت کے لیے جو عام ہے تساوی طرفین سے جی، اور نئی منافی اس ہماری تقریر کے قول مصنف کا بعد جو آ رہا ہے کیڑا، اس لیے کہ یہی بطلان کی صورت میں ہے، اور مراد شک سے ان دونوں میں ان کی حقیقت ہے جی۔ اے جڑے بطلان دی صورت ہے نا، وہی شک ہے کہ جتھے دونوں طرفاں کی ہون، برابر ہون، سن دے پہ جتھے دونوں طرفاں برابر ہوں، اتھے نماز باطل ہے، جڑی پہلے جزئی دھیان رکھیا جی ذرا، باطل ہو جاتی ہے نماز شک کے ساتھ۔ شک کتھے پیا؟ نماز کی رکعات کے عدد میں، ایک پڑھی ہے کہ دو پڑھیاں کے 3 پڑھیاں کے، جیسا کہ تردد اس کا 3 اور 2 کے درمیان ایک مثال دیتی ہے جی، تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ جب کہ ہو یہ شک نماز کے اکمال سے پہلے، سلام پھیرن تو پہلے شک پہ گیا تے نماز کی ہو گئی ہے؟ باطل ہو گئی۔ مڈو شروع کرے دوبارہ، سنیں جی، لیکن ایک کیڑا نمازی اور ہو بھی وہ شک اول اس کا جو عارض ہوا ہے اس کے لیے مادہ بیان، یعنی شک
بعد بالغ ہونے اس کے کسی نماز میں، اور یہی قول اکثر مشائخ کا، ਇਹ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਲਗ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ نماز پڑھے ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। اور فرمایا ہے فخر الاسلام رحمہ اللہ نے ایک قول جے، دوسرا اول اس کا جو عارض ہوا ہے اس کو اس نماز میں، اے جڑی نماز پڑھ رہے ہیں نا ان دے وچ اے پہلا شک ہے، ان دے وچ پہلا شک ہے، تے کی کرے نماز کو دوبارہ شروع کرے۔ اختیار کیا اس کو ابن الفضل نے دو۔ تیسرا گئے ہیں امام سرخسی رحمہ اللہ اس بات کی طرف کہ معنی اس کا کہ اس کو پہلا شک پڑا ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ صاحب نہیں عادت اس کی، صاحب عادت نہیں ہے اس کی، اور نہیں مراد یہ کہ نہیں بھولا وہ کبھی بھی، یہ مطلب نہیں ہے۔ بس حکم اس بندے کا، حکم ہے اس بندے کا کہ ابتدا ہوئی ہے اس بندے کو شک کی، سنیں جی کہ ان دی عادت نہیں، یہ بھی ان دی طرح ہیں جنہوں کدے، لہذا یہ بھی نال ٹوریا میں نے پترا فَلِذَالِكَ قَالَ قَالَ، اسی لیے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا او کانا، اتنے پھر چل دیں واپس، چلو کم لمبا ہو جانا جی، او پیچھے فی آدھا دے اتنے واپس گیا نا تاکہ پھر ساری گل سمجھ آوے جی۔ احتراضہ بھی، احتراز کیا اس کے ساتھ اس صورت سے اگر شک پڑا رکعتوں کے غیر عدد کے غیر میں جی، مثلاً مثل اس شخص کے ایک اور جزی دسن لگے جی، مثل اس شخص کے جس 4 رکعت زور دی نیت کر کے وہ کھلوتا فرضاں دی، مثل اس شخص کے جس نے پڑھی 1 رکعت زور سے، پھر شک پڑ گیا دوسری رکعت میں کہ وہ عصر میں ہے، پھر شک پڑ گیا تیسری میں کہ وہ نفلوں میں ہے، پھر شک پڑ گیا چوتھی میں کہ نہیں وہ زور میں ہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہوگا یہ زور میں، یہاں نہیں اعتبار شک کا، آگے جی سمجھ، یہ بھی شک ہے لیکن رکعتاں وچ نہیں، لہذا یہ زور ہو گئی ہے۔ اے وَفِي الْفَتَاوَى، فتاوی میں ہے اگر شک کیا اس نے تکبیرۃ الافتتاح میں، بھئی میں تکبیر اولا پتہ نہیں آکھی ہے کہ نہیں، ہاتھ بن کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن شک ہے وہ کہ تکبیر اولا آکھی ہے کہ نہیں آکھی جی، تو پس لوٹائے تکبیر کو اور ثنا کو، نہ پس لوٹایا اس نے تکبیر کو اور ثنا کو، انہیں دوبارہ تکبیر اولا کہہ دیتی، ہاتھ چکنے نال نماز نہیں ٹوٹ دی، ہاتھ نماز نہیں ٹوٹ دی، تے پس لوٹایا اس نے تکبیر کو اور ثنا کو، پھر یاد آ گیا، پھر کی بلا کہ میں تکبیر آکھی سی، تو ہے اس پر صاحب، اس پر کیونکہ اگاں جا رہا سی تو انہیں تاخیر کر دیتی، پیچھا آ گئے نا، اور نہیں ہے ثانیہ استقبال اور قطع للأولا، دوسری تکبیر نال پہلی نماز ختم نہیں ہوئی، نویں نہیں شروع ہوئی، اگاں جا کے تے پیچھا مڑیا ہے نا، تے اگلے کام وچ کی ہو گئی ہے، اگاں فرض سی یا واجب سی، تے ظاہر ہے جی وہ کھلوتا سی تو تاں ہی نا، تے اے جڑا ہے نا ان دے واسطے کی ہو گئے، سجدہ صاف کرنا سو، کی کرنا سو، اللہ 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 اللہ۔ اچھا جی یہ ظاہر تقیید بے قولی ثم تذکرہ نہیں آیا، اور فتاوی دی عبارت بھئی ثم تذکرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نہ یاد آیا مولوی رمضان کو
کہ میں اندر ذہن چیسی کہ تکبیر تو بغیر ہی میں کھلو گیا سا، تو نہیں یاد آیا اس کو کہ اس نے تکبیر پڑھی تھی یا نہیں، تو اب اس پر صاحب کوئی نہیں ہے، اب اس پر کیونکہ وہ یاد آوے گا تے تاں تاخیر والی صورت بننی ہے، تے جدوں یاد ہی تے ہون اچھا جو ویکھو پہلی صورت بعد بلوغ ہی، بعد نہیں معین کیا شک کے حکم کو غیر بالغ، ابھی جو بالغ نہیں ہے مراہق ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ یا 7 سالاں تو نماز تا شروع ہے تے 10 تک مار کے پڑھانی ہے، اینو شک پہ گیا ایندا کی حکم ہے، ایندا کیا جاری ہوتی ہیں اس میں صور مذکورہ جنہی آگوں آ رہی ہیں، پہلی ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، اگوں 2 صورتاں اور آ رہی ہیں، ظاہر یہ ہے کہ نعم ویحرر کا مطلب ہوتا ہے اس میں غور و فکر کیا جائے، کیا کیا جائے؟ یہ بزرگان دا لفظ بار بار ہوتا ہے جی کہ تحریر کی جائے، یعنی اس میں چھان بین کی جائے، بھی سانو یہی سمجھ آؤں بھی ظاہر ہے بھی تو نماز ہی ہے نا، کی ہے نماز ہی ہے جی، تو لہذا کی کرے دوبارہ پڑھے، مطلب نہیں اگر پہلی باری ہوا سو تو دوبارہ پڑھے تو اگلی صورتاں نے تو اگلا حکم آ رہا ہے۔ اچھا جی، او قال فخر الاسلام بے فی ہذہ الصلاۃ اے بعینہا، اے زور جڑی پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں شک پہ ہے، تکبیر اولا تو لے کے ہن تک شک نہیں پیا، پس اگر شک پڑا زور میں مثلاً تو کیا کرے، چونکہ انہاں دے مطابق اے بھی حکم تے کی چل رہنا جی، استعنافا کیا کرے، پھر جب شروع ہوا اور شک پڑ گیا ظہر میں پھر شک پہ گیا تو نہ اعادہ کرے، اب کیا ہوگا، اب جاری ہوگا اس نماز میں حکم جو آگے آ رہا ہے کہ زن پر عمل کرے، زن نہیں ہے تو عقل پر عمل کرے، سنی جی گل، وہ 2 صورتیں آگے آ رہی ہیں جی۔ گئے ہیں امام سرخسی رحمہ اللہ جی، اے 3 قول ہو گئے، ظاہر ہوتا ہے ثمرہ اس بندے کے بارے میں کہ شک پڑا اس کو نماز میں پہلی مرتبہ اور استقبال کیا اس نے، پھر بعد 2 سالوں کے کئی سالوں کے بھول گیا جی، 5-7 سال گزر گئے پھر ایک باری بھول گیا، تو پس امام سرخسی رحمہ اللہ کے قول پر کیا کرے، دوبارہ شروع کرے نئے سرے سے، کیونکہ اس کی عادت نہیں نا، اس لیے کہ شک نہیں ہے عادت اس کی، معاذ حاصل ہوا اس کو ایک مرتبہ پہلے اس سے، اور یہ محض ثابت ہوتا ہے معاودت کے ساتھ مرتين، کم از کم 2 باری کم ہوئے تو پھر عادت بنے گی نا، تیسری بار جس لیے ہوئے گا تو فاکثروں، اس لیے کہ یہ جو ہے نا عادت یہ مشتق ہے کس سے، معاودت سے، اور مانوی اشتقاق متا کو وڈا ہے تو چھوٹا ہے، کہ یہ جو عادت ہے نا مانوی طور پر یہ مشتق ہے کس سے، بے بار بار کرنے سے، تو بار بار 3 بار ہون گیا تو ہوئے گا، کی ہوئے گا، ہوئے گا جی جی۔ وَقَضَى عَلَى ذَلِكَ او واختار ابن الفضل، اور اسی طرح ابن الفضل کے قول پر، انہوں نے بھی قول یہی ہے، اس لیے کہ اول صاحب واقعہ ہوئی اس کے لیے جی، نہ وہ پچھلا سی، نہ وہ فخر الاسلام دی گل نال سی نا، واختار ابن الفضل، اور اسی طرح ابن الفضل کے قول پر اس لیے کہ اول صاحب ہے جو واقعہ ہوئی اس کو، تو لہذا کیا کرے، اور اکثر مشائخ کے قول پر کیا کرے، لا یستانس ہو، کیونکہ اسی کے وہ جڑا متن پہلی جزی آئی ہے پہلی باری بھولے تے پہلی باری تے نہیں دوجی بار ہو گئی، لہذا کی کرے، نئے سرے سے نہ شروع کرے،
اگلا کام میں جڑا کرنا ہے. سمجھ گئے ہو؟ اے سمرا خلاف جی. فحکمہ یعنی حکم اس بندے کا کہ نہیں ہے اس کے لیے شک عادت اس کی حکم بھی اے جڑا امام سرخسی نے فرمایا ہے کہ ان دا حکم بھی ہو جن دی عادت نہیں لہذا کی کرے. یہ گل ہے نا نئے سرے سے پڑھے پلا ہوئے. اچھا جی اگلا ہوں ویکھو فَلِذَالِكَ قَالَ یعنی بوجہ متحد ہونے حکم کے ما ذوکرہ میں بھی نویں سرے شروع کرے. ایک قول ہو گیا نا متن اے دوجا قول یہ ہوں امام سرخسی رحمہ اللہ دا قول ہی کہ یا ہو شک غیر عادت اس کی شک غیر عادت ہو اس کی عادت نہیں ہے اس کی لہٰذا پس باطل ہو جائے گی نماز اس شک کے ساتھ. کی کرے دوبارہ نماز پڑھے. اس اتے حدیث یہ تین حدیثاں نے تے تناں دا محمل وکھرا وکھرا بیان کرنا ہے ذرا غور کرے جی. باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونیا فرمایا جب شک کرے تمہارا کوئی ایک اپنی نماز میں کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی کم تو پس چاہیے کہ استقبال کرے نماز کا. سنی جی گل. اور تحقیق ایڑی حدیث ہے تحقیق حمل کیا گیا اس حدیث کو اس صورت پر جب کہ ہو اول شک عارض ہوا اس کو. سنیا جی بوجہ اس کے کہ ذکر کیا ہم نے اس کو روایت اخرى سے وہ آگے آ رہا ہے جی. اے شاباش سے تے والے قدرت ہی والے قدرت او صرف والے قدرت ہی ویکھیا جی عطف ہے علی قولی ہی لقولی سونیاں دے فرمان دی وجہ تو نماز دوبارہ پڑھے اور باوجہ قدرت ہونے مولی ہاشم کے اس کے اسقاط پر جو اس پر ہے یقین کے ساتھ. بھائی زور دی نماز ذمہ ہے کہ کوئی نہیں اینو ایک بھی شک نال پورا کرے ایک وے کہ دوبارہ شروع کر کے یقین نال کر سکتا ہے کہ نہیں تے لہذا کی کرے اکلی دلیل آ گئی. اور باوجہ قدرت پانے اس کے ساکت کرنے پر علیہ جو اس پر ہے ساکت کرنے پر یقین کے ساتھ ساکت کرنے پر یقین کے ساتھ اے مطلب جی جیسا کہ اگر شک کیا اس نے نماز نواں مسئلہ ہی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اور وقت باقی ہے تو لازم ہے اس کو یہ کہ نماز پڑھے. سمجھ گئے نماز دا وقت ہے تو شک پہ گیا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی تو کی کرے لازم ہے کہ دوبارہ پڑھے. ان دی شرح ویکھو او کان شک غیر عادت لہو سمجھائیو اس میں یہ ہے کہ جمع کیا قولین متباینین کے پس نہیں جانا گیا وہ کہ اعتماد کیا اس پر کھانے کو نہیں. متن نو جوڑو متن پہلی جزئیے علامہ شروع ملالی بیان کیتی ہے کہ پہلا شک نو جی پہلی باری شک پہ زندگی بلوغت تو بعد نماز نویں سرے اگاں کہے کہ یا ایک ہوں دی شک ہوں دی عادت تو پھر بھی کی کرے نویں سرے. اس اتے بابری فرماندے نے تو دو قول متبین نے نہ بظاہر کہ کو نے تو اے نہیں پتہ لگا بھی پھر اعتماد کیڑے قول تے کرنا ہے پہلے تے کرنا ہے یا دوجے تے چونکہ متن دی جزیاں نے نا متن دیاں انہاں تے اعتماد ہے نا یا ان دے خلاف کو جزی آوے تے اعتماد ہے. یہ دو جزیاں بن گئے ہیں ایک ہے بھی زندگی چ پہلی باری شک پہ ہے تے نویں سرے نماز شروع کرے اے وے کہ عادت کوئی نہیں یعنی ایک یا دو باری ہوئے تے حرج کوئی نہیں پھر تیسری باری ہوئے تے جڑا نا جی نہ ایک یا دو باری ہویا تے کی کرے نماز باطل ہو گئی ہے جی. ہن اے جس لئے دوجی باری ہویا ہے تاں بھی نماز باطل ہو گئی اوتھے وے کہ پہلی باری ہویا تے باطل ہے دوجی باری ہویا تے باطل نہیں ہونی اگاں ٹرے ان دا مطلب ہے دوجی باری بھی ہویا تے ایو گل پہ آندے نے کہ اس میں اعتراض یہ ہے کہ جمع کی علامہ شروع ملالی علیہ رحمہ نے
دو قولوں کے درمیان جو آپس میں متباین پہلا قول آندا بھی دوجی واری شک پوے تے نماز باطل نہیں اگلی صورت پڑھنی ہے تے دوجا قول آندا بھی دوجی واری بھی شک پوے تے مڈو شروع کرے اے پہ آندے نے تے پس نہیں جانی گئی وہ شے کہ اعتماد کرے اس پر اے اگوں نہیں دسیا بے نہ جو راجے قول کیڑا ہے انہاں چوں اے نہیں دسی گل متن بابے ری اے گل پہ فرماندے نے جی اور جتھے کرے بزرگاں دے قول مل گئے راجے تے بیان کیتے تے جتھے نہیں اتھے تے بندہ کہہ سکدا ہے بھی ایتھے ہن گل نہیں پتہ لگی بھی راجے قول کیڑا ہے اچھا جی او ویکھو فَلْيَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ سونیا فرمایا اچھا جی جڑی نماز نویں شروع کرنی کیویں کرنی سو استقبال نہیں متصور ہو سکتا مگر نکلنے کے ساتھ کس سے وہ پہلی دے جی وچ ان دے کولوں نکلے گا تے نویں شروع ہونی اور ایک کیویں ہونی اور یہ سلام کے ساتھ یا تا سلام پھیرے توڑنے دی نیت تے قطع دی نیت تے یا کلام کے ساتھ او یار میں تے شک پہ گیا اے جملہ بول دیتے ہیں یا عمل آخر جو نماز کے جان کے سینہ پھیر دے وے سنیا جی اور سلام پھیرنا بیٹھ کر یہ اولا ہے اس لیے کہ یہی سلام معہود ہے درا حالے کے محلل ہے شرن یعنی حلال کرنے والا ہے اس نے فرمایا نہیں بے نماز کی تحریم تکبیر ہے تو نماز کی تحلیل سلام ہے اور صرف نیت لغو ہے بس صرف نیت کرے کہ جی پچھلی ختم میں اگلی شروع کرنے لگا ارادے نال اے لغو ہے اس لیے کہ نہیں نکلا اس کے ساتھ کس سے سید انزیلعی وقد حملا وقد ایل استقبال اے حدیث پاک حمل کیا گیا استقبال کس صورت پر کہ جب کہ وہ اول شک جو عارض ہوا ہے اس کو سنے ہی لما سنذکرہ اور لما سنذکرہ من روایت الاخری اور وہ کیڑی ہو وہ اگے آ رہی حدیث کہ جب شک کرے تمہارا کوئی ایک تو پس چاہیے کہ تحری کرے ثواب کی پس چاہیے اسی تحری پر نماز پوری کرے اے دوسری صورت اگے آ رہی ہو اے سمجھ گئے ہو اچھا جی کما لو شکا کما اور جیسا کہ ہن سنیا جی مسئلہ نمی جزی اور جیسا کہ اگر یقین کرے نماز کے ترک کا یوم لیلہ سے جی بھی یوم 24 گھنٹے وچوں میری ایک نماز رہ گئی اے پتہ کونی کیڑی رہ گئی ہے اور شک ہے اس کی تو حکم یہ قضا صلاۃ یوم و لیلۃ 5 نمازاں پچھلیاں قضا کرے تاکہ نکل جائے ذمہ داری سے یقین کے ساتھ ہن یقیناً وچ آ جائے دی پتہ نہیں سی نا کیڑی ہے جس لے 5 دوہرا دتیاں تے اے ہن مسئلہ جے نا کوئی بندہ پوچھ بندہ جی میری ایک نماز رہ گئی کل دی تو بھول گیا وہ کیڑی رہ گئی تو کی کراں تو کی حکم ہے واپس چلو ایک جزی مک گئی دوجی جی شروع ہونی وچ مسئلہ اور جے پس اگر شک کیا مولی رمضان نے اپنے سلام کے بعد سلام پھیر کے شک پہ گا پتہ نہیں 3 پڑھیاں کے 4 پڑھیاں یا اس کے قادا کرنے کے بعد قدر تشاہد کے سلام سے پہلے یا عبدو و رسول تو کر کے آگا ٹر گیا ہے اجے سلام نہیں پھیریا تو ہون شک پہ گیا کس میں رکعات کے بے پتہ نہیں پوریاں پڑھیاں نے کہ گھٹ نے حکم ہے لا یعتبر نہیں معتبر شک اس کا اور نہیں کوئی شے اس پر نہیں کوئی شے سوال ہن شک دا کیوں نہیں اعتبار کیتا گیا حمل کرتے ہوئے مولوی رمضان کے حال کو صلاح پر بھئی یہ نمازاں دھیان نال پڑھدا ہے میں شیطان خراب کر رہا ہے سنے ہی اس گل تے کی کریں گے انہوں حمل کریں گے لہذا یہ نماز ٹھیک ہے اے سمجھدے ہیں اے شاباش او بے خود رو او شرع فلا شک بعد سلام ہی
محترز قوله اذا کان قبل اکمالہا جی بھی نماز کے اکمال سے پہلے شک پوے تو پھر مڈو شروع کرنی یعنی قبلہ سوال ہے تو اتنے تو یہ بھی آ گیا بھی اگر تشہد کر چکا ہے تو سلام اجے رہندا ہے تو نماز دے تا وچ ہے ان کا جواب ہے یعنی قبل اتمام ارکان ہے جیسا کہ دلالت کر رہا اس پر وہ جو یہاں متن میں آ گیا ہے لہٰذا بھئی سارے فرض پورے ہو گئے نے تو ہن پہ ہے شک تے اس دا کوئی اعتبار نہیں. واپس چلو اچھا والا صلاح ہے صلاح کی ہے وہ ہوا بے نماز نے پوری پڑھی ہے تو شیطان ہے میں تنگ کر رہے مسئلہ جی اور اگر خبر دی مولوی عبد الجلیل کو کہ تیری واری سی تو ساکھیا پھر صحیح اور اگر خبر اللہ رہندہ اوہو متن رہ گیا اللہ توجہ کرو یار بھئی مگر انکانا مگر اگر ہو انکان کٹھا مگر یہ کہ تحقیق یقین کیا اس نے ترک کے ساتھ تو پس لائے وہ جو ترک کیا اس نے اس کو ہاں سلام پھیر چکا ہے ابھی منافی نہیں کیا یا سلام نہیں پھیرا قاعدے سے آگے چلا گیا یقین ہو گیا کہ یہ تو 3 پڑیاں نے کہ رہ گئی ہے اٹھ بوے کی کرے نماز نہ چھوڑے اٹھ بوے تو انہوں کی کرے پورا کر کے تے آخر تے کیونکہ سیدہ صاحب تو قانون وکھرے نے پڑھ چکے ہو نا یہ ان تیسری جو بیٹھا ہے تو چوتھی وال تاخیر ہوئی کہ کوئی نہیں اے مطلب وہ سمجھیے گل یقین ہو جائے نا اس حالت میں تو اس پر پھر عمل کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے جی اور اگر خبر دی مصلی کو عادل نے سلام کے بعد کہ اس نے کم کی ہے ایک رکعت ایک بندہ بیٹھا سی نال اور رکعتاں گندا رہا وہ سلام پھیرا تو اس آکھا جنیا تو اثر دیاں 3 رکعتاں پڑھیاں نہیں اثر دیاں اور مصلی کے نزدیک یہ ہے کہ اس نے پوری کی ہے انہوں تسلی ہے کہ میں پوری کیتی ہے تو نہ توجہ کرے اس کے خبر دینے کی طرف نہ لہذا ان دی نماز وہ سنی ہوں گل ان دی نماز ٹھیک ہے ایسی ایک بندے خبر دیتی کنے اور اگر خبر دی اس کو عدلان نے اگر 2 بندیاں خبر دیتی 2 بندیاں تو نہیں معتبر شک اس کا نہیں ات شک تے مراد ہی ہوندا اطمینان ہوندا کیونکہ پیچھے اعتماد آ گیا ہے نا کیونکہ شک تے شک ہویا کہ جی تو چلو شک ہوے تاں بھی ٹھیک ہے کیونکہ پیچھے ایسے نے بھی سلام پھیر لوے پھر شک پوے تو نماز ٹھیک ہے پڑھیا کہ نہیں پیچھے ہیں او دے نال جوڑ دو تاں بھی ٹھیک ہے کہ 2 بندوں نے خبر دی ہے کہ تیری ایک اور ہے وہ عدلان جی عدلان کم از کم نمازی تو ہوئے انہاں آکھیا جی دھیان رکھیا تساں 1 رکعت گھٹ پڑھی ہے تے ہن ایندے شک دا لہذا کی کرنا ہے لازم ہے اس پر لینا ان دونوں کے قول کو جی ہن کیویں لینا ہے انہوں کہ بھی نماز دوبارہ پڑھے جے منافی پایا گیا ہے تو جے منافی نہیں پایا گیا تو پوری کر سکتے ہیں اور ویکھن ایک باری لا یلتفت الی اخبارہ بنا پہ اس لیے کہ اس کا یقین اینوں یقین ہے کہ میں پوری پڑھی ہے دوجے نو یقین ہے کہ نے وہ بھی ایک نہ بندہ جڑانا پہ تو قانون سنو اس لیے کہ اس کا یقین نہیں زائل ہوتا اپنے غیر کے یقین کے ساتھ لیکن قانون سن لو شریعت دا جی کہ اپنا یقین غیر کے ہو سکتا جی میں نے یقین ہے میں نے بھی یقین ہے میں تو اس سے بڑا ہوں وڈے دا یقین وڈا ہوندا ہے
ਵੱਡੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਬਨ ਨੁਜੈਮ ਦੇ ਅਲ-ਅਸ਼ਬਾਹ ਵ ਨਜ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਕੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਬਨ ਨੁਜੈਮ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਾਨੀਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰਸ਼ ਵਜ਼ਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। अच्छा जी, खुसूसन और ना हो कौल इस गैर का मुलजिम, ख़ास करके जब गैर का कौल मुलजिम ना हो। मुलजिम बनता है जब दो आदिल हो, जब तो उनका कौल गैर पर मुलजिम बनता है। और मसलन किसी बंदे आखे ने मेरी चोरी, इन्हें मेरी शायद पैसे देने तो नहीं देंदा, उस आखे जी मैं नहीं देने, तो मुद्दई वास्ते की लाजम की करे? ਹੁਣ ਦਵਾਓ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਮੁਨਕਰ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੌਲ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਦਾ? ਮੁੱਦਈ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੌਲ? ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਗੈਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਮੁੱਦਈ। ਇਹਦਾ ਕੌਲ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਰ ਦਾ ਕੌਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੈਰ ਦਾ ਕੌਲ ਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ? बरखिलाफ उस सूरत के जब हो निसाब शहादत, जब वो किन्ने ने दो आदिल, पस लाज़िम है उस पर यह कि अमल करे मा अखबरा के साथ, उसके साथ जिसकी उन्होंने वजह, इसलिए कि दो का कौल मुलजिम होता है कसीर मिनल अहकाम में। कसीर से मुराद है हुदूद छड़ के, की हदूद च गवाह ज़्यादा होंगे ने, हदूद छड़ के बाकी जिथे भी दो गवाह आदल पेश हो जान तो वह गल लाजम हो जाती है, वो गल लाजिम हो जाती। सुनी जी गल ऐशा बस। और अगर इख्तलाफ किया बहुत सारी सूरत होनी जिमें, और अगर इख्तलाफ किया मौली गुलाम सैन ने और मुक्तदियों ने जी, मौलवी जी 3 रकातां पढ़ियां जे, मौलवी आख्या मैं पूरियां 4 पढ़ाइयां ने जी, तो अगर हैं मौलवी अरी यकीन पर तो ना लें कौल उनका। अगर इन्होंने यकीन है कि मैं उन्होंने कौल लिहाजा उन्होंने होगी, इन्हें दोबारा पढ़नी तो बेशक पे पढ़न। व इल्ला, और अगर मौलवी इन्होंने आ भी तीती बीती हो गई है, वगरना ले आखाजा बिही, उनका कौल ले। सुना जे एक जुजी सारे एक पासे तो मौलवी कल्ले हुण। और अगर हूँ इमाम के साथ बाज उनके जी, व इनकाना माहू, अगर हूँ इमाम के साथ कौम के बाज, तो आखाजा बेकौल ही, ले वो बाज इमाम के कौल को जी। अब जो बाकी बाज है ना वो क्या करें? इमाम के कौल को लें और शरह पढ़ने रल के फिर वेणिया जी जुजी समझी जे। व इल्ला आखाजा बेत व इनकाना माहू बाज़ुहुम आखाजा बेकौल ही। और जरा शरह पढ़िए नू जड़ा ना पहली गल, व इनकाना माहू बाज़ुहुम आखाजा या जुजी, ये मफरूज़ है यानी फ़र्ज़ की गई ये जुजी। उस सूरत में अगर इख्तलाफ करे कौम और इमाम फरीकैन में से एक के साथ है, कौम ने इख्तलाफ किया, बाज़ आख्या 3 रकातां, बाज़ आख्या इमाम दोवां दे विचों एक दे नाल है जी, पस बेशक मोतबर इमाम की जानिब है, अगरचे हो इमाम के साथ पिछलियां विचों एक भी। आगे जे समझ। अब इमाम की जानिब अगर पूरियां दा कौल है तो पूरी हो गई, तो जो कम दा कौल है तो फिर गल्लां हो गई ना आपस में मुढ़ो पढ़न दोबारा। सुनिया जे
اے گل جی وہ آخری او کانا معاو بعض ما خذا بقولہ یوخذا شرع میں ہے اگر اختلاف کرے امام اور مقتدی پس کہیں مقتدی 3 اور کہے امام اگر ہے امام یقین پر تو نہ لے ان کے وگرنہ لے ان کے قول کو اگر یقین پر نہیں ہے تو آگے جزی سمجھ اور اگر اختلاف کیا قوم نے اور امام ایک فریق کے ساتھ ہے ہوا مسئلہ دوبارہ بھی قوم نے اختلاف کیتا ہے تو امام تو لیا جائے گا امام کے قول کو اگرچہ ہوش کے ساتھ اور اگر یقین کیا بلا استحکانا اور اگر یقین کیا ایک نے کس کا اور دوسرے نے کس کا ایک نو یقین ہے کہ پوری ہوگی دوجے نو یقین ہے پوری نہیں ہوئی انہیں میں تسلی نال کہہ رہا سنیا جی ایک جزی توجہ کرے جی اور یہ تو پچھلیاں دی گل ہے اور وشک الامام اور شک کیا امام نے پچھلیاں وچوں ادھے آندے نے کہ یقیناً 4 تو کچھ آکھیا تے امام نو پہ گیا شک امام نو یہ نویں جزی ہو او والقوم وشک الامام والقوم جی اچھا ایک ہو گیا ایک نے وچوں بولیا تو اس کی آکھے تے ایک نے آکھے امام تے باقی لوگاں نو کی پہ گئے تو نہیں اعادہ کسی ایک پر نہیں مگر متیقن نقص پر جنو ایک نو یقین نہ کاٹے وہ اپنی پڑھ لگے باقیاں ہوتے اعادہ اس لیے کہ اس کا یقین نہیں باطل ہوتا اپنے غیر کے یقین کے ساتھ لہذا ایک ہی کرے نماز پڑھے جی اور اگر امام نے یقین کیا کہ اس نے پڑھی ہے کتنی تو لازم ہے اس پر یہ کہ اعادہ کرے وہ قوم کے ساتھ یہ کہ مطلب نال ہی اعادہ کریں جی اگر سلام پھیر کے گڑبڑ ہوگی تو سارے دوبارہ پڑھن اور نہیں اعادہ متیقن تمام لہا پر تے انہاں وچوں جنوں یقین ہے کہ پوری ہو گئی سی اس تے اعادہ اللہ اکبر قلنا ہم کہتے ہیں توجہ ایسی ہو عبارت شرع دی بہرحال اگر یقین کیا ایک نے کس کا اور نہیں یقین کیا ایک نے بلکہ وہ واقفون ہیں بلکہ وہ یعنی ایک نے یقین کیا کس کا اور نہیں یقین کیا کسی ایک نے بھی کس کا یعنی باقی جڑے نے کسی بھی تمام دا یقین وچ ایک بھی نہیں بلکہ واقفون ہے بلکہ چوک چ کھلوتے نے اے شبہ جہ پہ گئے نے کسی نے بھی یقین تو پس اگر ہے وقت میں تو کیا کریں سارے کیونکہ ایک نو تو یقین ہے نقصان دا تے دوجے بھی راہ چوک چ کھلو گئے نے احتیاطاً یہ ہے کہ کیا کریں کیوں لعدم المعارضہ تے یہاں معارضہ کوئی نہیں کیونکہ مد مقابل یقین والا تے ایک بھی نہیں ہے گا جڑا یہ آندا کہ کی ہو گئی ہے کہ ہے کوئی برخلاف اس صورت کے جو اس سے پہلے ان دے وچ مد مقابل ہے ایک کہہ رہا ہے کہ کی ہے اے گلی اور اگر نہ اعادہ کریں یہ تو نہیں کوئی شے ان پر امام تے باقی قوم اگر اعادہ نہ کرے تے مگر جب کہ یقین کریں ہن سنو مگر جب کہ یقین پر تے نہیں لیکن جڑا کہہ رہا ہے بھی یقین ہے کہ پوری نہیں ہوندا پیچھے بھی آ گیا چونکہ ان تے یقین ہے نا
لہذا وہ اپنی ادا کرے. مگر جب کہ یقین کریں عدلان نقص کا اور خبر دے دیں وہ دونوں اس کے ساتھ. ہاں اگر دو رل جان کی 3 رکعتاں نے 4 نہیں ہوئیاں تے امام تے باقی قوم جڑی نے چوک وچ واقف ہون نے تے ہن کی ہے ہن ادا کرنا کیونکہ ہن الزام ہو گیا معارض کوئی نہیں ہے اور ادھر جانا وہ نصاب شہادت پورا ہو گیا جی. من الفتح وزاد و قاضی خان سنے اے مک گئی جزی ہن دوسری شروع جے. اور اگر کثیر ہو قاری عبداللہ صاحب کو شک جی کثیر تو مراد یہ نہیں ہر رکعت وچ 50 واری بھی پیندا رہندا ہے کی اے مطلب ہے جی پاویں مہینے بعد ایک واری پی جاوے تے کثیر ہو گیا نا سال چ 12 واری ہو گیا اچھا کثرت نہیں ہوئی چلو شکر ہے. اونج ویسے اج کل دے زمانے چ کسی نوں مہینے چ ایک واری شک نماز چ پوے تے اج دے زمانے دا کتب ہے جی. اور اگر کثیر ہو جائے شک تو تحری کرے کی کرے غور و فکر کرے بھی کیڑے پاسے کو زن غالب ہے اور عمل کرے یعنی لے اپنے زن غالب کو کس کو اپنے زن غالب کو لے سنیں ہن اس اتے عمل کرنا ہے اس اتے جن جڑے پاسے زن جاندا ہے نا اتوں اگاں شروع کرے اتوں باوجہ قول آپ ہن اس تے دلیل سنو باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جب شک پڑے تمہارے کسی ایک کو تو پس چاہیے کہ تحری کرے ثواب کی کس کی پس پورا کرے تمام کرے اسی ثواب پر. سنیں ہن اس تے نماز دوبارہ نہیں اتوں اگاں تحری کر کے اور حمل کیا جائے گا اس صورت پر جب کثیر ہو شک واسطے روایت سابقہ کے واسطے سابقہ کے اس تے عمل کرنے ہوں ویکھو ایک باری شرح وَإِنْ كَثُرَ الشَّكُّ تَحَرَّى اور یہ کثیر بائیں طور کے واقعہ ہوا اس کے لیے 2 مرتبہ اس سے پہلے دسترخسی ہونے کثیر ہو گئے ہونے اور 1 مرتبہ کب اس سے پہلے اکثر کے نزدیک اکثر نے آکھا زندگی پہلی باری بھولے ہے تو جلے دوجی باری بھول گیا تو کثیر ہو گیا سنیا جی اندر سرخسی تیسری بار بھولیا تو ہوں تے او پہلے قول دے مطابق کثیر دھیان کرے جی یا اس نماز میں یا نا ہاں ٹھیک ہے نا یہ پڑھدا پہ یا اندے وچ جڑا نا کی دوجی باری بھول گیا تے کی ہو گیا کثیر ہو گیا پہلی بار تے بھولیا تے نویں سروں پڑھے نا تے پھر شروع کیتے پھر شک پہ گئے ہن کثیر ہو گیا یہ 3 قول نے نا بھی اس نماز وچ پہلا شک اند البزدوی والفضل اور فرمایا شرع صرف شک کثیر دی جزیاں دس رہے نہیں فرمایا شرع میں اور تحری کیا ہوتی ہے طلب کرنا احرا کو تحری کیا ہوتی ہے طلب کرنا احرا کیا ہوتا ہے اور وہ ہے کہ ہو اکبر رائے اس کی اس پر جیڑے پاسے ذہن چوکھا جائے جیڑے پاسے او انہوں آدھن کی اے تحری بھی ہے بھی اندھے تے عمل کرنا ہے اس تے اور تعبیر کرتے ہیں وہ اس سے کبھی زن کے ساتھ کبھی زن غالب کے ساتھ یہ جڑی تحری ہے نا فقاہاں نو کدے کی آندے نے جدھر زن جائے تو کدی کی آندے نے اکو گل جے ایویں کوئی وضاحت کرتے ہیں پھر پک جائے تو پھر مسئلے کو نہیں بھئی جدھر اس کا زن غالب جائے جدھر اس کا زن جائے تو دونوں دا مطلب ایک ہی ہوندا ہے بھی اے تحری ہوندی بھی جدھر زن غالب آکھو زن آکھو. اچھا جی ہن کی کرے ہو
अखज़ा बेगालिब ज़न्निही बंदे पे यानी वो शख्स के हासिल हुआ है उसको बाद वाक़या होने शक के उसके लिए भी पहले शक वाक़या हुआ तो फिर हुआ है बस तवज्जो करें जे ना वारद होगी ये बात कि मसला तो मौजू है शक में मसला तो ना कि उस बंदे में कि गालिब है जन उसका मसला तो वैन का सोरा शक चलता पे ना ते ले अपने जन्ने गालिब को जन्ने गालिब तो जो होया ही कोई नहीं उन तो की पड़ गया तो शक वच जन्ने गालिब तो नहीं ना हुंदा कि हुंदा है तो वो जवाब है कि भाई एक वो कि हासिल हुआ है उसको बाद वकूए शक के उसके लिए पहले शक पे आए बाद च धारी कीती ते जन्ने गालिब होया है ते हुण जन्ने गालिब नूं लैना है शक दे वक्त जन्ने गालिब है ही नहीं ना समझदे हो लिहाजा भी हुण यह सवाल ना होवेगा कि मौजू से मुराद है मसला जड़ा शुरू किया है मौजू तो शक में है भी मसला की है वैन कासोर शक को ना कि उस बंदे में कि गालिब है जन उसका सुने ही सवाल जब समझ आ गया भी मसला तो शुरू से भी की होवे तो जवाब है कि अपने जन्ने गालिब को ले सवाल है भी शक भी तो जन्ने गालिब हुंदा ही कोई नहीं ये किवें जोड़ जुड़िया तो ये कि भी जन्ने शक तो बाद कीती तहरी तो बाद जड़ा जन्ने गालिब है इनू लेना है ये मुराद है अच्छा जी इनू क्यों लेना है इनू नमाज मुढ़ो क्यों नहीं शुरू करानी नमाज दोबारा क्यों नहीं शुरू करानी जन्ने गालिब नू क्यों लेना है महाज ले वो बंदा जन्ने गालिब को क्यों बवजह लाजिम आ जाने हरज के इयादे के साथ हर मरतबा इनू हर बारी नवी करावांगे तो फिर मसीते रहेगा 24 घंटे खास करके अगर हो वो हजरत मुवसविस अगर वो कि जिन्होंने वसवास होंगे ने तो फिर इत्थे ही रहेगा अजे पिछली पूरी नहीं हुई तो असर शुरू हो जाने फिर उनके शक शुरू हो जाने सुनी जी गल लिहाजा पस नहीं वाजिब इस पर केड़ी शय नए सिरे से क्यों दफा करते हुए किसको ऐशा बस है लिहाजा अब इसका क्या हुक्म है पस मुतय्यन है तहरी इस पर सुने अच्छा जी पस अगर ना ले अपनी अकबर राह को बई तौर के गालिब आया उसके जन पर के कितनी हैं तो पस पूरा कर दे 4 पूरा करे 4 को और कादा करे और मिलाए उसके साथ एक दूसरी और कादा करे एहतियातन पस ये मुसीह है ये कि शरीयत जड़ी गल आखी वो नहीं सुमनी नहीं समझा भी इनू अकबर राय पहले इसने शक पिया 3 ने के धारी कीती तो धारी आख्या 4 ने तो हुण इन्हें गालिब जन दे मुताबिक चौथी पूरी कीती ते कादा भी कर लिया क्योंकि कादा ना करे तो कम गड़बड़ हो जाना फिर तो नमाज ही नहीं ना होनी फिर तो 5वीं वाला कम टुर गया कादा कर लिया उठ के ते होर मिलाई है फिर कादा कीता है एहतियातन इन्हें की कीता है नमाज हो गई सुन हाँ वध तो वध कह सकते हो भी सलाम च ताखीर होई सजदा साहब पै जाएगा वो एक जुजी बन सकती है अच्छा जी फल यतहर्र सवाब वेना पियो ए इंदा लुबैस नहीं मुराद उनके नज़दीक जड़ी धारी है उनके नज़दीक जड़ा सवाब है ना उस ते इंदा कोई इमाम ना मुराद लिया जे वो जिन्हें धारी की उनका जड़ा जिधर ज़हन गया है ना उस ते की करे अमल करे फल युतिम्मा अलैहि महमूल है उस सूरत पर जब वाक़या हो धारी उसकी किधर अकल पर और एतमाल है ये कि मुराद ये है कि पूरा करे उसको अगरचे बेमा बाकी या मिनहा अगरचे उसके साथ हो जो बाकी या उससे मसलन तशहुद के और क्योंकि तशहुद तो भी बाद हो तो पीछे आ गया तो बाहर कोई नहीं
ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੌਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧਾਰੀ ਇਹ ਬਣੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਚੌਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਦੂਸਰਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤਸ਼ਹੁਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਤੀसरी सूरत बच्चे, पस अगर ना गालिब हो उसके लिए जन तो ले अकल को ले। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਸੀਰ ਏ ਤੇ ਧਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਿ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਕੋ ਲੈ, ਕੀ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੜੇ, ਦੋ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਐਸ਼ਾ ਬਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਦਲੀਲ ਸੁਣੋ, बाबा कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोनिया फरमाया, जब भूल जाए तुम्हारा कोई एक अपनी नमाज में, पस ना जाने एक है, एक पढ़ी है या दो पढ़ी हैं, पस चाहिए कि बिना करे किस पर। पस अगर ना जाने कि दो पढ़ी हैं उसने, या पस चाहिए कि बिना करे दो पर। पस अगर ना जाने कि तीन पढ़ी हैं या, तो पस चाहिए कि बिना करे तीन पर, और चाहिए कि सजदे करे दो सजदे पहले से के सलाम फेरे। यानी ये सजदे साहब के लिए हैं, ये सजदे अखरजो तिरमिज़ी वक़ाल हदीस हसन सहीह अबू याला वल हाकिम वल बहकी ज़िया मुक़द्दसी फिल अहदीसिल मुख्तारा मिन हदीस अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला। ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਹਦੀਸ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਤਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਹਮਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹਮਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਹਮਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਮਹਮਲੋਂ ਇਸਮ ਜ਼ਰਫ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲਾ। ਬਈ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਮਹਮਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ کہ نہیں سمجھے، آخذہ بالعقل ہے۔ اور پھر پڑھ دیں پس جب ثابت ہو گئی فلما ثابت عندهم، ان پھر پڑھ دیں اور شرح پڑھ فَلْيَتَعَوْقِدِ فَإِن لَمْ يَغْلِبْ لَهُ، بائیں طور کے نئی ترجیح پائی اس کے نزدیک کسی شے نے طلب کے بعد، جیسا کہ کافی میں ہے یا نہیں ہے اس کے لیے رائے ہے شکوکڑ جا کی۔ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਮ ਫਾਇਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਕੂਕੜ ਜਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਖਾਜ਼ਾ ਬਿਲ ਅਕਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਦਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਆਖਾਜ਼ਾ ਬਿਲ ਅਕਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, پس اگر شک کیا اس نے زوات الاربع میں زور اثر عشاء، یہ کہ وہ پہلی ہے یا، اور بنا کرے کی اس نے کس پر، تو بنائے اس کو، پھر کیا کرے۔ ہوں اصل مسئلہ ہے یہ سمجھے پہلی لیکن اتمال ہو سکتا دوجی بھی ہوئے، پھر اتقادہ بھی کرے، اس تو بعد قادہ کرے، واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ وہ کیا ہو، پس ہوگا قادہ اس میں واجب اگر دوسری ہو، پھر کھڑا ہو پس پڑھے رکعت دوسری جی۔ ہوں تحری دے مطابق دوسری ہے تو پھر قادہ کرے، کیا کرے، کیونکہ تحری کے مطابق یہ کیا ہے نہ تحری نہیں، عقل کے مطابق، عقل لیے نا تحری تو بعد ہی ختم ہو گئی ہے، یہ عقل پر بنا ہے نا۔ اب عقل کے مطابق تو کہ دوسری بنی ہے کہ نہیں، تو دو کے بعد کیا ہوتا ہے پہلی کے بعد، اس لیے کہ اتمال تھا شاید دوسری ہو، اس لیے کہ بنایا ہم نے اس کو حکم میں ثانیہ، او جڑا حکم لائے پھر کھڑا ہو پس پڑے رکعت اخرى جی۔ ہوں اے جڑی ہے اے جڑا حکم ثابت کیتا ہے اون دے مطابق تیسری ہے، تے جڑا پہلوں شک پیا سی اون دے مطابق چوتھی ہے۔ سنی اور قادہ کرے، ایتھے بھی کی کرے
अदा करे बावजह जायज़ होने इस बात के कि ये क्या हो, फिर खड़ा हो पस पड़े उखरा और कादा कर। अब तो खाम खाखरी है, कादा करना ही है। तो वेख लो हर रकात च की करना सुना, क्योंकि हर रकात विच इतमाल ने जी, इसलिए कि बनाया है हमने इसको हुक्म में क्या राबिया और कादा सालसा, और राबिया पर जो होता है वो क्या होता है, फर्ज है। वल कादा तो जेड़ा ना भी ये जी तीसरी सी ना, हो सकता है चौथी होवे, तो ये जी चौथी है तो हुक्मन बनाई चौथी है, तो आखिरी कादा तो की हुंदा है, लिहाजा कादे करने सुन। और इसी तरह अगर शक किया उसने कि वो दूसरी है या तीसरी है, पहले से पहली है कि दूसरी है, और नहीं गालिब उसकी राय पर, तो चूंकि ये पहली है या दूसरी है या तीसरी है, तो हुण चूंकि बिना करनी किस ते अकल ते दूसरी है ना, तो कादा करे फिलहाल, की करे वास्ते जायज़ होने इस बात के कि ये क्या हो, फिर खड़ा हो जाए पस पड़े उखरा और कादा करे, क्योंकि शक दे मुताबिक ये चौथी भी बन सकती है। बावजह जवाज़ इस बात के कि ये चौथी हो, लेकिन फतवा दिता कल ते ये वे तीसरी, फिर खड़ा हो पस पड़े रकत उखरा और कादा करे, इसलिए कि बनाया हमने इसको हुक्म में, हुक्म मतलब जी सूरत बनाई है भी अकल ते बना, उस दे मुताबिक ते ही चौथी है ना। और वह अला हाजा, और इसी पर है सुनाई और सुलासी, भाई दूसरी है कि तीसरी, तीसरी है कि चौथी, सुबह दी नमाज विच पहली है कि दूसरी, मगर विच भी तीसरी है कि दूसरी है कि तीसरी, सार नबी कमा फिल ज़खीरा व तमामू फिल मुतव्वलात व यसजुदु सजदतैन कबला यो आंदे ने व यसजुद कि ये व यसजुद जो हदीस पाक च नहीं आया पे ओ इज़ा वल यसजुद की बेजज़्म यसजुद वक़द तक़द्दमा, पहले गुजर गए कि ये कि सुजूद लिस्साहव जो होता है वो क्या होता है, इत्थे आ गया ना कबला युसल्लिमा, ते भी पहलों करना है कि बाद, तो उनका जवाब दसदे पैने कि ये बात पहले बेटा जी गुजर गई कि सुजूद लिस्साहव सलाम से पहले भी है और साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से भी। तो हमारा अमल जो है वो सलाम के बाद पर है, हमारा किसी ने पहले भी कर दिया तो हो जाएगा। हुण चलो अगे थलो मतन वेखो, त्रै हदीसां बस जब साबित हैं फुकहा के नज़दीक सारी रिवायतें, सारी कुल रिवायात सलासा, वो के रिवायत किया हमने उनको तीनों मसलों में साबित हैं, तो चले हैं फुकहा उनमें तरीका जमा का, तरीका जमा दे तरीके नाल चले ने, किहड़े तरीके नाल, किस तरह वे खुद जमा किवें कीता है, बेहमले हमल करने के साथ हर एक उन तीनों से एक महमल पर के यत्ताजे हो हमलुहु अलैह के मुतवज्जे है हमल उसका उस पर, जैसा कि फतुल कदीर में है। उन्होंने खुद रो फलम्मा साबता, ये इल्लत है जो पहले है अपने मालूल पर। असल है कि भी बुजुर्गां ने तीन कौल क्यों कीते, इस वजह तो कीते कि तीन हदीसां ने की ने ए तीन हदीसां वाली गल पहले ते वो कौल वाली गल पिछे वे, ते लिहाजा भी ये इल्लत है जिहड़ी मुकद्दम है किस कोलों, मालूली साला को किए, या एवे कि या शर्त है कौन ए फलम्मा साबता, ते साला को फिर उसदा किए, तो वालैहि फलम्मा, फिर अब मुशद्दद पढ़ेंगे, फलम्मा को क्या पढ़ेंगे, अगर शर्त इज़ा बनाए तो फिर फलम्मा मुशद्दद पढ़ेंगे ताकि शर्त या बने। सुनियो गल, तो पहली सूरत विच फाले माँ भी बन सकता है, तो माँ फिर ज़्यादा होना है, तो लाम तालीलिया होना है, इसलिए कि उनके नज़दीक ये तीनों रवायतें साबित हैं, लिहाजा साला को फ़ीहा, लिहाजा गल को समझ आ गई,
ਉਹ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸੀ ਨੇ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਲਾ ਕੂਫੀਆ ਤਰੀਕ ਅਲਜਾ में सुनया जे इसलिए कि कानून सुनो, इसलिए कि तौफीक बैन अल अदिल्ला जितनी मुमकिन हो ना उदूल किया जाए उससे। अदिल्ला पर जितना अमल मुमकिन हो सके ना उतना करें उससे। निरी एवं तहकीका नूं सिर ना तुन्या जा पुठा। सुनियो गल, ए कानून जिसलिए कि तौफीक बहन अल दिल्ला महमा अमकाना ला योदालवन हो। बस हमल किया है फुकहा ने हर एक को हदीसों से महमल पर जो गैर है दूसरे के महमल का। तिन्ने वखरे वखरे नहीं मसले जमा करते हुए इन हदीसों के दरमियान सब एमाल जमी एहा सब पर अमल करते हुए बावजूद रियायत करने मुनासबत हर एक हदीस के लिए उनसे। समझाइए भाई, ख़ास उसके महमल में ना के दूसरे में जी, हर एक दा लिहाज कीता है। बस हमल किया अव्वल को उस हदीस को उस सूरत पर कि जब शक उसकी आदत ना हो, क्योंकि कदी होए लिहाजा यहाँ इयादे में हर्ज कोई नहीं, लिहाद में हर्ज है हो। और सानी हमल की है उस सूरत पर कि जब के शक कसीर है और उसके लिए राय और क्यों बवजह लाजम आने हर्ज के इयादे के साथ। और इसमें अमर है किसके साथ, और हदीस पाक वो तारी करे है कि नहीं मुझे अमल का सीगा वो दूसरी हदीस। और सालिस को हमल किया उस सूरत पर जब हो शक उसकी आदत से और ना वाक़या उसकी। बस इसमें हुक्म है शक को फेंकने के साथ और बिना अकल पर। शक हदीस देख लो भी शक ते अमल ना करे बल्कि अकल ते बिना करे। अच्छा जी, बेहमले कुल्ल मिनहा ये तस्वीर है जमा के तरीके की होते। अगे चलो जी, मसला जी ख़त्म हो गई गल। हुन होर नवा मसला। और वक़ादा और कादा किया उसने, और कादा करे और तशाहुद पढ़े हर रकत के बाद जन करे उसको अपनी नमाज का आखिर। जी पीछे तफसील नहीं आ गई, इसे मतन दी तफसील है जी पढ़िया जुजियाँ जी। पे पिछो मतन वेखो ना की भी शक पैद की करे बिना करे किसते अकल। और क्या करे, कादा करे और तशाहुद पढ़े हर रकत के जन करे उसको अपनी नमाज का, ताकि ना हो जाए छोड़ने वाला फ़र्ज हाँ कादे के फ़र्ज को। सुने, बावजूद आसान करने और थले लिखी ए माँ तहसीर इशारे। सुने, बावजूद आसान करने इशारे के रास्ते को के पहुँचा दे उसको यकीन नमाज के तरक के अदम यकीन तक। क्योंकि जो अकल ते बिना होनी है तो इशारे ने यकीन का तरीका दस दिता ना भी अकल ते बिना करोगे तो यकीनन हुण तुसीं कहोगे कि पूरी हो गई। और 2 या 3 में शक के 2 तो यकीनन ने ना कि नहीं, ऐ गल है। और इसी तरह हर कादा के जन किया उसने उसको वाजिब कादा करे उसका। पहला वाजिब हुंदा है तो अगला फर्ज हुंदा है। पहले 2 बारी वाजिब होना, अगला 2 बारी फर्ज होना है। क्योंकि उनके विच इतमाल है तीसरी एक चौथी तो जी आखिरी को तो खामखा चौथी। इवें पहली है कि दूसरी तो दूसरी जी दूसरी कि तीसरी वो भी दूसरी। समझी जो गल, तो 2 बारी कादा वाजिब है तो 2 बारी इस वास्ते छोड़े ना इनू। ततिम्मा फिर पढ़दे हो एक शरह पढ़ लेंदी। और जन्ना आखिरा सलाती ही। सुने ही ये पिछले जुजिया ने ओ ही। इसमें एतराज़ है कि मसला तो उस बंदे में है कि जिसका इस वास्ते इत्थे जिहड़ा ना जन्ना आखिरा सलाती दा की मतलब होया। बस अगर कहते जैसा कि कहा साहब तनवीर ने और कादा करे हर जगह में कि वहम किया उसने उसका अपने कादे की जगह। इंज कहते ना वकादा फी कुल्ले मौदिन तवाहमहू मौदिया को उदी लकाना औला व आमो। क्योंकि जान वाली तो सूरत है ही नहीं है, ये तो शक वाली सूरत है। दोवें बराबर ने काम चल रहा है। अकल ते बिना रखी
لہذا اس واسطے بھی اے بہتر سی، لہذا اتنے زن دا معنی عام کر دیں گے، کوئی گل نہیں۔ اور سید میں ہے کہ اگر کہتے زنہا موضع قعود ہی، جی کہ زن اس کا اپنے قعود کی جگہ میں، تاکہ نہ ہو جائے چھوڑنے والا کس کو، فرض قعود کے فرض کو یا کو اپنے قعود کے واجب کو، تو البتہ مستغنی ہو جاتے اپنے قول بعد اس کے، وَقَضَا كُلُّ قُعُودٍ ظَنَّهُ وَاجِبًا، جی انج بھی لو قالا زنہا موضع قعود ہی، تے ہر جگہ تے کی کرے اتنے قادا کرے، کیونکہ دو باری بولے، ایک باری وہ آکھے نا بھی فرض نہ رہ جائے، ایک باری آکھے بھی واجب نہ رہ جائے، خیر۔ اور مصنف رحمہ اللہ جیسا کہ صاحب کنز اور ہدایہ توجہ کرے جے، اغفال الکلام، چھوڑ دیا کلام کو، غافل کیا کلام کو سجود سہو پر۔ اے صورت وچ سجود سہو دا ذکر کو نہیں آیا، اور جس لئے عقل تے بنا رکھی ہے تے آخر تے سجدہ سہو کرنا ہے کہ نہیں؟ آندھے نے صاحب کنز نے بھی کوئی نہیں گل کیتی، صاحب ہدایہ نے بھی نہیں کیتی، مصنف نے بھی اتنے گل نہیں کیتی، تینہ نے سجود سہو پر کلام کو غافل چھوڑ دیا ہے، مطلب بیان نہیں کیتا، آیا ان کرنا ہے کہ نہیں۔ اور حالانکہ وہ سجدہ سہو کا بیان ان چیزوں سے ہے کہ لا ینبغی، جو مناسب نہیں ہے، یعنی چھوڑنا ہوتا بلکہ کرنا ہے۔ اور تصریح کی ہے باہر میں ان الفتح بے وجوب ہی فی صور الشک، سجدے سہو کے وجوب کے ساتھ، کس میں؟ شک کی صورت میں، صورت تو کو لا ینبغی کہ ینبغی ہے، انج ہووے ینبغی تے مناسب ہے، لا ینبغی تو لا رہن دیو، حالانکہ یہ مسئلہ بیان کرنا ان سے ہے جو ضروری ہے، ان سے ہے۔ اگلی گل پڑھو نا، تصریح کی ہے باہر میں فتح القدیر سے سجدے سہو کے وجوب کے ساتھ، کن میں؟ بولو، برابر ہے کہ عمل کرے تحری کے ساتھ یا بنا کرے، ہر صورت میں کیا کرنا ہے؟ اے لہذا ضروری سے نہیں دسنا۔ اور سراج میں ہے اگر بنا کی اس نے کس پر؟ عقل پر، تو سجدہ کرے، اور اگر تحری کی اس نے، اور اگر مشغول کر دیا اس کو اس تحری نے، اندازہ کس کا؟ تو سجدہ کرے، اور اگر نہیں تو لا، کیونکہ پھر تحری پر عمل ہے، لہٰذا تحری کو شریعت نے اعتبار کیا اس کا، اور پھر تاخیر بھی کوئی نہیں ہوئی۔ اچھا جی، گویا کہ بوجہ حاصل ہو جانے نقص کے مطلقاً بسبب احتمال زیادتی کے اول میں، کس میں؟ جب وہ قدر رکن سوچتا رہا اور نہیں حاصل ہوا، کس میں؟ ثانی میں، مگر کس کے ساتھ؟ وہ جڑا ہے نا جتنے میں انہیں عقل تے بنا کی تھی، ان دے وچ تا جڑا نا جی بوجہ حاصل ہونے نقص کے مطلقاً، جی بس باب حاصل ہونے زیادتی کے اول میں، اندے وچ تا چونکہ وہ نہ دو نے کہ تین نے، تے بنیاد کس تے رکھی؟ ہو سکتا ہون تین، اندے وچ تا خام خواہ زیادتی ہوئی، لہذا اندے وچ تے سجدہ صاحب ہے۔ لیکن جڑی دوسری صورت ہے جن دے وچ انہیں تحریک کیتی ہے، تے تحریک کا تو اعتبار ہے، اب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، لہذا تحریک کرتے اگر اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر ادائے رکن ہے، تو اب سجدہ صاحب ہوگا چونکہ تاخیر ہو گئی۔ سنیں ہی قال فی البحر، یہ قید لا بد من ہو، حالانکہ یہ قید ضروری ہے اس سے، بھئی سجدہ صاحب ہونا چاہیے۔ ما تیسیر طریقن، ما تیسیر طریقن، اے تیسیر اشار طریقن، اور وہ طریق کیا ہے؟ ہوا الاتیان بالقعود ہے، بھی ہر بار کی کرے قاعدہ کرے، انہوں آسانی دیتی ہے جی۔ سنیں ہی اچھا جی بگے چلو جی۔ اور تتمہ، توجہ، شک کیا اس نے حدث میں، اور یقین کیا اس نے طہارت کا۔ اے یقین ہے کہ وضو کیتا سی تے شک پہ گیا کہ پس وہ متطہر ہے، پس وہ، اور عکس کے ساتھ قلب کے ساتھ وہ محدث ہے۔ اے یقین سی کہ
ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ کرے شک کیا اس نے اپنے بعض وضو میں، اپنے پتہ نہیں فلانی شرط ہوتی کہ نہیں، اور وہ اول ہے جو پیش ہوا ہے اس کو تو دھو لے اس جگہ کو، جیڑی جگہ شک پیا کی کرے، اگر پہلی باری انج ہویا ہے تو ویکھن پتر غور کرنا بھی اسلام تے یہی ہے نا بھی ساڈے اسلام نال انج جڑو تانوں زندگی ساری اسلام دے کماں 'ਚ شک نہیں پینا چاہیدا، انج تے نہیں نا بھی دنیا 'ਚ انج کھب جاؤ کہ نماز وچ پتہ ہی نہ لگے جی اچھا جی او بے خدرم، تو لہذا کی کرے وہ جگہ پہلی باری شک کے، اور اگر کثیر ہے شک اس کا تو نہ التفات کرے، اس کی طرف التفات نہ کرے جی۔ اچھا جی انہوں پڑھنا، اور شکا فی الحدث، خلاصہ یہ ہے کہ اعتبار متیقن بے کا ہوتا ہے، اعتبار اگر ولو تیقنہما، اور اگر یقین کرے دونوں کا اور شک کرے سابق میں تو پس وہ متطہر ہے، پس وہ ولو تیقنہما کہ ہائے ہما کون ہوئے گا بے یقین کیا دونوں کا، بے وضو بھی کیتا ہے بھی یقین ہے، بے وضو بھی ایسے بھی یقین ہے، اور شک پڑ گیا سابق حالت میں تو بس یہ کیا ہے، جیسا کہ نواقض الوضو میں ہے در کے اندر۔ تصویر ذہن کو ٹھیک بنایا جائے، مدولٹ بنا دیو۔ غسل ذالک الموضع، محل اس کا یعنی اس مسئلے دا محل کی ہے، محل اس کا وہ صورت ہے کہ اگر شک کیا اس نے کتھے کرن لگیا کہ میری تو کھبی باہر رہ گئی ہے، بہرحال وضو کے پورے ہونے کے بعد پس او شک والی صورت جنہوں کثیر پیندا ہے تے بھی وہ جگہ تو لوے، فائدہ دیا اس کا صاحب یہ وہ بھی جنا پہلی باری شک پہ ہے تو کی کرے وہ جگہ تو لوے، یہ بھی تاں ہے جب وضو جو کر چکے ہیں پھر نہ پس نہیں معتبر فادہ صاحب الدر فی المحل المذکور، اور وہ قیاس ہے ما تقدم فی الصلاۃ پر، نماز دے بارے میں جن بھی شک وچ ہوے تے اعتبار ہے تے جے پوری کر کے شک پوے تے سلام پھیر کے یا قادے تو بعد تو کوئی اس واسطے تھی وضو تو بعد شک پہ تو کوئی، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، اگر شک پڑے اس کو پانی کی نجاست میں، یا شک پڑ گیا کس میں، یا شک پڑ گیا عورت کو یا غلام کو، تو لم یعتبر اس شک کا تھوڑے پہلی باری پڑھیا ہوئے سنیں جی، اس شک کا اور اتنے تو ہے نا بے وضو دے وچ شک پیا ہے تو جگہ تو لوے، نماز وچ شک پیا ہے تو ان دی 3 صورتاں نے، لیکن کہ اے جڑیاں چیزاں نے نا انہاں وچ پہلی باری شک پوے تے اس شک دا لہذا طلاق بھی نہیں ہوئی، غلام آزاد نہیں ہویا، کپڑا پا کے تو پانی بھی شاباش سے مسئلہ جی واپس چلو۔ اور اسی طرح اگر شک کیا اس نے کہ اس نے تکبیر کہی ہے کس کے لیے، حالانکہ وہ نماز میں ہے، نماز پڑھ رہے تو شک پیا انہوں کندے وچ بھی پتہ نہیں تکبیر آکھی ہے کہ لیکن اگر پڑھتا جا رہے ہیں، یا پہنچی ہے اس کو نجاست کی کردا پہ، یا بے وضو ہو گیا ہے، یا مسا کیا اس نے اپنے سر کا، یا تو پس اگر ہے اول اس کا جو عارض ہوا ہے تو کیا کرے، اور اگر کثیر ہے تو پڑھتا رہے ہے۔ عطابیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر شک کیا اس نے کہ حل کبارا جی، بعد نے کہا کہ اگر کیڑی رکعت وچے تو پھر تکبیر اولا کو دہرا لے، اور اگر ثانیہ میں ہے تو، لیکن مختلف بندیاں دی مختلف حالتاں۔
اچھا جی، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، تقیید اس کے ساتھ فائدہ دیتی ہے کہ جب ہو بعد اس کے تو لا یعتبرو، بے نماز تو بعد اگر شک پہ آ کے پتہ نہیں میں تکبیر اولا کسی کی نہیں سی تے اس دا کوئی اعتبار نہیں. نماز ٹھیک ہے. اچھا جی، او انہو اصابت ہو کیڑی شے، یہ نئی اے مسئلہ نئی مقید حال صلات کے ساتھ، وہ تو نماز ذکر کیتا ہے نا، لیکن یہ مسئلہ نماز کی حالت کے ساتھ مقید نہیں، نماز ہو یا غیر ہو، جیسا کہ متبادر ہے شرع کی عبارت سے، کیونکہ انہوں نے وہاں یہ کہا ہے کہ اگر واقعہ ہو اس کے لیے کثیر تو جائز ہے اس کو، اور نہیں لازم اس کو کیڑی شے، اور نہیں لازم کیڑی شے. ہاں سنی بھی جے کر انہوں شک کثیر پہندہ ہے تھا. اچھا جی، او انہو اصابت ہو، اور پھر حمل کیا جائے گا اس صورت پر جب کہ کثیر نہ ہو، جب کہ پس لہذا نئی منافی جو کہ در میں ہے. او احداثا، اس میں سوال ہے کہ یہ بات پہلے گزر گئی ہے کہ اعتبار کس کا ہے، یقین کا ہے. یہ پھر کیوں ہے جی، مگر یہ کہ حمل کیا جائے گا ما تقدمہ کو صورت پر جب کہ، اور یغنی بے پرواہی کرے گا اس سے قول اس کا سابقاً کیڑا شک فی بعض وضوئی، اور وہ ظاہر اس میں کہ شک پڑ گیا اس کو کس میں، یا شک پڑ گیا اس کی تعیین میں، تو ہن کی کرے، غسلا رجلہ الیسرا، سنیوں کہ انہوں شک پڑ گیا ہے کہ کی ہوئے وضو دے وچ ہے نا، تو او عضو تولا پیچھے آیا کہ نہیں آیا، تو جے کر انہوں شک پہ گیا کو رہ گیا پتہ نہیں کیڑا رہ گیا، تو کی کرے، اے وضو تو بعد تو جے پیران تے پہنچے ہی نہیں تو پہلو شک ہے تو پھر مسئلہ ہے، وضو کر لیا سونا تو شک پہ گیا کہ کوئی تو پتہ نہیں کیڑا رہ گیا، تو مشہور ہے بھی کی کرے، اس لیے کہ یہی آخر العمل تھا، یہی ظاہر یہ ہے. اور ونظر نظر کر اس صورت میں اگر شک کیا اس نے کس میں، اور قیاس اس کا جو پہلے گزر گیا اس بندے میں کہ جس نے شک کیا کہ اس نے کیا کر دی ہے یوم لیلہ کی نمازوں سے، تو کیا کرے وہ، اب اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جب اس نے وضو کیا ہے تو اس کو ایک عضو کے شک ہے اور پتہ نہیں کیڑا ہے جی، تو اس کے مطابق تو پھر یہ ہے کہ کیا کرے، سمجھے نا جی، بھئی کما ایسا کہ اعادہ کرے صلاۃ یوم لیلہ کا، مگر یہ کہ یقین ہو اس کے فعل کا اس سے، اس کا مطلب پھر دوبارہ وضو کرے نا سارا، ان پتہ نہیں کیڑا عضو ہے اس قیاس کے مطابق. اچھا جی، او مسارا سو، اور حالانکہ ہے وہ کتھے، بہرحال اگر صادر ہوا بعد وضو کر کے بعد شک پیا پتہ نہیں مسا کیتا ہے کہ نہیں، تے جیسا کہ لیا گیا ما تقدم ما سے قریب تھے بھی ہے نا، وضو تو بعد شک پوے تے اعتبار نہیں ہے. کیلا، او آخری گل فائدہ دیا ہے بے ذکر کیلا کہ اس کے ذوف کا بعض نے گل آکھی ہے، پس اعتماد اس پر ہے جو پہلے گزر گئے ہیں، یقین شک کے ساتھ زائل، اور نماز میں شک پڑے پتر اس کی 3 صورتیں ہیں، اسی تیسری صورت والے ہیں جی کئی باری شک پیندے نے، تحری ہو جائے تو فابے، تحری نہ ہو تو کی کرنا ہے، عقل تے بنا کرنی، کس تے عقل تے. فصل شک کے بیان میں باطل ہو جاتی ہے نماز شک پڑھنے کے ساتھ، نماز کی رکعات کے عدد میں جب کہ ہو نماز کے پورا کرنے سے پہلے. بسم اللہ. اور دوسرا، اور وہ یعنی شک،
اول ہے اس کا جو پیش آیا اس کو مادہ بیان شک سے یا شک نہیں عادت اس کی اے دو قول آگے نے پس اگر شک کیا اپنے سلام کے بعد لا یعتبرو مگر یہ کہ یقین کرے ترک کے ساتھ تو پھر جڑی رہ گی پوری کرے اور اگر کثیر ہے شک عمل کرے اپنے ظن غالب کے ساتھ تاری تو بعد پس اگر نہ غالب ہو اس کے لیے ظن تو لے عقل کو اور قاعدہ کرے ہر رکعت کے بعد کہ ظن کیا اس کو اپنی نماز کا آخر